نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تتبع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ ناظرین، آج ہم آپ سے رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے جو رمضان المبارک میں روزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، تو اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں یہ دن پورے کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو اگر کوئی صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب ثروت ہو، تو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ وہ کوئی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی رضا سے کچھ زیادہ نیکی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اور اگر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو یہ ہر مسلمان پر، ہر بالغ عاقل مرد و زن پر روزہ فرض ہے، اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان روزہ چھوڑ دے سوائے ان دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو جو قرآن حکیم نے بتایا، فرمایا ہے کہ کوئی بیمار ہو تو بیماری کی صورت میں روزے انسان چھوڑ سکتا ہے۔ اتنا زیادہ بیمار ہو گویا کہ اس کی اس قابل صحت نہ ہو کہ وہ 12-14 گھنٹے یا 16 گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہو، اس سے مزید اس کی بیماری میں کوئی پیچیدگیاں پیدا نہ ہو سکتی ہوں، تو اس صورت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے یہاں صاحب ہمت لوگ ہوتے ہیں جو شدید بیماری کے حال میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ یہ تو اللہ کی فضل اور توفیق، یہ ایک رعایت ہے، تو رعایت کا فائدہ صرف انہی دو صورتوں میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ فائدہ تو کیا ہے، فائدہ تو نہیں ہے، مطلب یہ کہ مجبوری کے عالم میں۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ انسان سفر میں ہو، تو سفر کی صورت میں بھی اب تو اگرچہ آج کے سفر اس طرح کے پہلے دور کے، جب اس دور میں پیدل سفر کیے جاتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، اس صورت میں تو سفر بہرحال بہت بڑا ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ لیکن آج تو ٹھنڈی بسیں ہیں، آرام دہ بسیں ہیں، اور گھنٹوں، دنوں اور ہفتوں کا جو سفر ہے وہ اب گھنٹوں میں ممکن ہو گیا ہے۔ تو اس لیے، لیکن رعایت اپنی جگہ موجود ہے، وہ اس میں تبدیلی نہیں آ گئی۔ اگر کوئی اس رعایت سے کوئی اختیار کرنا چاہے تو وہ رعایت اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر بعد میں اس کو رمضان المبارک کے روزے بعد میں پورے کرنے پڑیں گے۔ تو اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا شخص ہو تو جو روزے نہ رکھ سکتا ہو، دائمی امراض کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، وہ فدیہ دے سکتے ہیں، ایک مسکین کو سحری اور افطاری 2 وقت میں اچھا کھانا کھلا دیں۔ اس سے زیادہ اگر 3، 5، 7، 10 کو بھی کھلا سکتے ہو تو وہ بھی کھلا سکتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، وہ زیادہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ وان تصوموا خیر له، اور اگر روزہ رکھنا چاہو، روزے کی فدیہ دینے کے بجائے، تو یہ پہلے کا حکم ہے کہ جب یہ پہلا حکم نازل ہوا تھا جب اس میں بیماری کی حالت میں انسان فدیہ دے سکتا تھا مسکین کو کھانا کھلا کے 2 وقت کا۔ تو اس کے بعد پھر اگلی آیت انشاءاللہ اس میں بتائیں گے کہ کیا۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ انسان روزہ ہی رکھے، اگر انسان سمجھے اور جانے تو جو برکات، ثمرات اور نورانیت اور فضائل اور کمال اور جو اس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان سے تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وہ اسی مہینے میں ہی مل سکتا ہے۔ بعد میں روزے پورے تو ہو جائیں گے، دن تو پورے ہو جائیں گے، لیکن وہ جو اس کے جو برکات ہیں، جو فوائد ہیں، وہ جو ثمرات ہیں، جو نورانیت ہے، جو روحانیت ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو کھانے پینے میں ایسی چیزیں احتیاط سے کھائی جائیں تاکہ انسان بیماری نہ ہو، اور جو سفر میں بھی کوشش کریں جو ناگزیر سفر ہو وہ کر لیا جائے، ورنہ
تاکہ انسان پورے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس میں رمضان المبارک کے جو برکات ہیں ان کو سمیٹ سکے اور قیام لیل بھی کر سکے اور صوم نہار بھی کر سکے اور ہمت اور طاقت بھی اس کی بحال رہے۔ تو فی الحال اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو رمضان المبارک کے برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہماری ان عبادات کی قابل بنائے کہ ہم اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر اور لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔